ورنہ کیوں سے سب کو بچ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہوگی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، تو اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا پھٹے گا کہ پھر دیکھنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. اور جو آسمانوں پر فرشتے متعین ہیں وہ سب کے سب آسمانوں کے فرشتے زمین کے نیچے اتر آئیں گے اور کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن 8 فرشتے رب کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے، رب کے عرش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور عرش پر اللہ کی نورانیت جلوہ گر ہوگی. اب دنیا میں کوئی باقی نہ رہے گا، جتنے جاندار ہیں سب مر جائیں گے، بے جان چیزیں بھی ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا ہو جائیں گی. یہ پہاڑ جس کو آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ ہوا منبثا، یعنی جس طرح ہوا میں گرد و غبار اڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات گرد و غبار کے اڑتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن یہ پہاڑ گرد و غبار بن کے اڑیں گے. کتنا بھیانک ماحول ہوگا. اب حال یہ ہے اس دن کسی کو نہ تن کی خبر نہ من کی خبر، کسی چیز کی خبر نہیں. ہر کوئی لگے گا نشے میں، ہر کوئی ایسا لگے گا کہ پریشان ہے. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ کوئی بیٹی ماں کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں باپ کو پہچانے گا، نہ ماں باپ بیٹے کو پہچانیں گے، نہ رشتہ دار کو پہچانیں گے، نہ شوہر بیوی کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. صاف قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر کوئی اپنے میں پڑا ہوگا، ان سب کی ایک الگ حالت ہوگی، اسی حالت میں پریشان ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، وابیہ اور بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنی بھی آیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے بھی بھاگے گا. دونوں دو طرفہ معاملہ ہوگا، طرفین سے ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ اپنی جان لے کے بھاگتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. گھر میں کون ہے؟ بوڑھا باپ ہے، لیکن اگر سخت زلزلہ آیا تو باپ کو چھوڑ کے بھاگے، بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے، بیوی کو چھوڑ کے بھاگے، سب کو چھوڑ کے بھاگے. اور یہ قیامت کا زلزلہ تو بڑا سخت ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا اور روئی کی دھنکی کی طرح یہ اڑے گا، روئی کی طرح سرخ ہو جائے، یہ گلاب کی طرح سرخ ہو جائے گا اور روئی کی طرح بالکل ہلکا ہو کر کے آسمان اڑے گا، پہاڑ اڑیں گے. یہ بھیانک ماحول ہوگا تو کون کس کا پرسان حال ہوگا؟ کوئی کسی کی خبر گیری نہیں کرے گا. ایسے حال میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا بلکہ رب کی بارگاہ میں ظاہر ہوگا. لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپنے والی چیز وہاں چھپے گی. یہ دنیا ہے، 10-20 ہزار دے کر کے بڑے سے بڑا گناہ چھپا دیا جاتا ہے، مگر وہ قیامت ہے. اس دن مالک الملک اکیلا تنہا، مالک حقیقی ہی مالک ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ پاک فرماتا ہے اس دن بادشاہ کس کی ہوگی؟ غلبہ والے، قہر والے، تمہارے مالک ہی کی حکومت ہوگی. اس دن تنہا حکومت اس کی ہوگی اور کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی.
कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, उस दिन लोग सोचेंगे कि कुछ पैसा कौड़ी दे करके और कुछ होता हमारे पास तो दे करके अपनी जान छुड़ा लेते, वहाँ भी लोग सोचेंगे। मैं नहीं कहता यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। अब चूंकि ये मर के उठे हुए होंगे, बदन पर कपड़े भी नहीं होंगे, माल भी नहीं होगा, असबाब भी नहीं होगा, गाड़ी घोड़ा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, न रुपया पैसा होगा, इनके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं होगा, तो माल और दौलत तो छोड़ दीजिए, ये सब दुनिया में है। चंद दिन के लिए माल और दौलत है तो इतने आ गए, खुदा को भूल गए। अब इनके पास कुछ नहीं होगा तो तमन्ना करेंगे, क्या तमन्ना करेंगे? यवद्दुल मुजरिम, उस दिन मुजरिम यानी काफिर तमन्ना करेंगे, लौ यफ्तदी बिअज़ाबिन यौमइदिन बिबनी, कि काश अल्लाह तमाम बेटे ले लेता, मेरी औलाद ले लेता, मगर क़यामत के अज़ाब से अल्लाह बचा लेता। यहाँ जिन बेटों के लिए हराम और हलाल की तमीज नहीं की, क़यामत का मंजर देख करके काफिर तमन्ना करेंगे कि सारे बेटे अल्लाह ले ले मगर इस मुसीबत से बचा ले, बेटा कुर्बान कर दे मगर मुसीबत से बच जाए। आगे क्या वसाहिबती व अखी, अगर इससे भी काम न चले तो अल्लाह पाक बीवी भी कुर्बान करा ले, यानी बीवी भी ले ले मगर इस अजाब से छोड़ दे, अजाब हटा ले। वाही अल्लाह पाक भाइयों को भी ले ले, काफिर तमन्ना करेंगे कि भाई भी ले ले अल्लाह, औलाद भी ले ले, बीवी भी ले ले मगर छोड़ दे, मगर छूटेंगे। या तो रिश्वत दे देकर के काम करते थे ना, पैसा दे दे करके गुनाह करते थे। अब यहाँ पर पैसा कौड़ी नहीं तो तमन्ना करेंगे कि काश ये सारी चीजें अल्लाह ले ले मगर छोड़ दे, इतनी तमन्ना नहीं करेंगे। और सुनो, यहाँ 2-4 रुपए अल्लाह के नाम पर नहीं निकलता है, अगर मामला बिगड़ गया कुफ्र पर मरे, खुदा न करे कि कोई सुन्नी कुफ्र पर मरे। हाँ, यूं कहा करो आला हज़रत की ज़बान में, वास्ता प्यारे का तेरा, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जब सुन्नी मरे। आप कहिए ना आमीन, एक बार कहिए आमीन। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जब सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद की वो फाजिर गया। हाँ है मेरे मालिक मरे तो किस तरह मरे, अर्श पर धूमें मचे की मोमिने सालिह मिला, फर्श से मातम उठे की तय्यबो ताहिर गया। यानी हुजूर के इस तरह गुलाम बन करके मरे कि जमीन वाले मातम कर रहे हो, रो रहे हो कि एक नेक आदमी 5 वक्ता नमाजी चला गया, एक अच्छा आदमी चला गया, अमानतदार चला गया, हाजी चला गया, और उधर अर्श पर फरिश्ते धूमें मचा रहे हो कि नबी का गुलाम मिल गया, नबी का गुलाम आ गया है। इस तरह दुआएं करें कि अल्लाह पाक इस तरह मौका अता फरमाए। तो फिर मौत नेमत है। मौत क्या है बोलिए? नेमत है। आपकी तवज्जो है? एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए ताकि तेजी के साथ बात ज़हन में उतरे। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना अच्छा भाइयों तक आ गया ना। देखो इसकी तमन्ना कहाँ तक जाएगी। व फसीलतिही अल्लती तुवीही, अब वहाँ तमन्ना करेगा कि काश मेरे पास वही बंगले होते, वही घर होते, वही महल होते, वही फसीलें होती, बड़े बड़े किले होते, व्हाइट हाउस होता, पावर हाउस होता, जितने हाउस थे सब तमन्ना करेगा कि ये सारी चीजें अल्लाह ले लेता मगर मुझे अजाब से बचा लेता, अजाब न देता। वमन फिल अर्दि जमीअन तुम्मा युनजी, अब तमन्ना क्या करेगा कि अगर जमीन पूरी मुझे दे दी जाती, आसमान भी मुझे दे दिया जाता, जमीन और आसमान की सारी चीजें मेरी मिल्कियत में होती, सब कुछ मेरे पास होता और सब अल्लाह ले लेता मगर मुझे नजात दे देता, ये तमन्ना काफिर करेंगे। मगर अब यहाँ तमन्ना करने से कुछ नहीं होगा, यही जो सांसें दी गई हैं इसी में हुजूर की गुलामी करो तो काम बन जाएगा।
اور اگر اس میں لاپرواہی کی تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا. اور اگر حضور کے پیار میں زندگی بسر کی تو خطائیں ہیں، اگر توبہ نہیں کی ہے تو حضور کام آئیں گے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. دونوں آپ صحیح طریقے سے سماعت کریے. بہت ذمہ داری کے ساتھ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں بولیے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی باتیں نہیں جانتے ہیں، بس قصے کہانیاں جانتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہاری ماں نے اگر اوریجنل دودھ پلایا، ڈبے کا دودھ نہیں پیا ہے تو ذرا میرے سامنے آؤ اور بتاؤ میرا کون سا ذمہ دار عالم اہل سنت لاپرواہی کرتا ہے، قرآن اور حدیث نہیں جانتا ہے. تم نے اتنے لقمے بھی نہیں کھائے ہوں گے جتنے علماء اہل سنت نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیریں پڑھ ڈالی ہیں. بچا کے بولو نا سبحان اللہ. تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو میرے سامنے 10 آیتوں کا ترجمہ کر کے دکھاؤ. میں تمہیں 10 پاروں کا ترجمہ ایک بیٹھک میں نہ کر جاؤں تو کہنا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. یہ بھگائی نہیں کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. آپ قرآن میں جہاں سے چاہیں پڑھیں، اگر میں اس کا ترجمہ نہ کر ڈالوں، اس کا معنی نہ بتا ڈالوں تو میرا نام بدل دو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے جذبے بیدار ہوں. میرے عزیز قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن میں سب کچھ بتایا گیا ہے. یہ باتیں نہیں لگ رہی ہوں گی جبکہ 1450 برس پہلے یہ باتیں اللہ نے بتائی ہیں، اپنے نبی پر نازل فرمائی ہیں، مگر ہم اس سے بے خبر ہیں. مسلمان ہیں اور قرآن سے بے خبر ہیں، مسلمان ہیں اور اللہ کی باتوں سے بے خبر ہیں، مسلمان ہیں اور پیغام قرآن سے بے خبر ہیں. بتاؤ کتنا بڑا المیہ ہے، بتاؤ کتنے دکھ کی بات ہے. میرے عزیز اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیے اور ٹھیک ٹھاک بنائیے، اس طرح بنائیے کہ وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہوں، سمجھ بھی رہے ہوں. قرآن کتاب ہدایت ہے. اگر قرآن آپ کی اولادوں نے سمجھ لیا ہے تو آپ پر لاٹھیاں نہیں چارج کریں گی. اسی قرآن نے بتایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، کبھی بدماشی نہیں کرو. تو یہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. انہیں اف تک نہ کہو، اور کبھی اگر ان کی باتیں نہ اچھی لگیں تو انہیں جھڑکو نہ. چپ رہے، بڈھا کیا کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اف تک نہ کہو مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف کی بات نہ کہو. ہاں ہمیشہ عقل ویسی نہیں رہتی ہے، ہمیشہ وہی ابھار نہیں رہتا، ہمیشہ وہی عقل کی حالت نہیں رہتی ہے. بڑھاپے میں عقل بچپنے جیسی ہو جاتی ہے. اسی لیے خاص طور سے اللہ نے بڑھاپے کی بات کی ہے. عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تمہاری عقل کے موافق، مزاج کے موافق بات نہ کریں تو کبھی جھڑکنا نہیں، سن لینا، برداشت کر لینا. اس لیے کہ تیری جنت تیرے ماں باپ ہیں. اگر یہ ناراض ہوئے تو اللہ تجھے جنت کی خوب نہیں دے گا. یہ قرآن میں کہاں بولیے سب لوگ بولو کہاں ہے؟ قرآن میں. اپنی اولاد کو اگر آپ نے قرآن سکھایا ہے اور باوجود قرآن سینے میں اتر گیا ہے تو تمہارا احترام بھی اسی طرح اتر جائے گا جیسے سینے میں قرآن اتر جائے گا. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اور اگر آپ نے لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے صرف اس کو دنیا دار بنایا ہے، دیندار نہ بنایا ہے، میں 2 لفظوں میں بات کلیئر کرتا ہوں. اگر آپ نے اسے دنیا دار بنایا ہے، دیندار نہیں بنایا ہے، آپ نے سوچا ہے بہت اچھا رہے، عیاشی کرے، بہت اچھی زندگی گزارے اور اچھی زندگی سے آپ نے یہ سمجھا ہے کہ خوب کھائے ٹرائے دنیا میں رہے. ایک بات سن لو، تیرا بڑھاپا بھی صحیح نہیں گزرے گا. یہی بیٹا تجھے تماچے مارے گا، یہی بیٹا تجھے گھر سے باہر کر دے گا، یہی بیٹا تیری باتیں نہیں برداشت کرے گا، یہی بیٹا جب تو چل پھر نہیں سکے گا، کھانسے گا تو تجھے ڈانٹے گا. لیکن اگر قرآن پڑھا دے گا تو یہ بیٹا اف تک نہیں کرے گا، تیری خدمت کرے گا، تیرے پیشاب کو بھی دھونا اپنے لیے سعادت سمجھے گا اور تیری خدمت کو اپنے لیے جنت تصور کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے. آمین کہی لوگ بات. ایک بار اور درود شریف پڑھ لو تاکہ جلدی جلدی باتیں اتر جائیں. پڑھو بلند آواز سے اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا. اب جانا سب کو ایک جگہ ہے. یوم ترجعون الی اللہ. تم سب کے سب ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے. سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا ہو گے، جمع کیے جاؤ گے. سب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قرآن میں آیا کہ اسی کی طرف تم سب کے سب پھرو گے اور چاہے جتنا دنیا میں پھرو کچھ بھی کرو لیکن آؤ گے اللہ کی بارگاہ.
کہاں ہوگے؟ اللہ کی بارگاہ میں. اب اس دن کیا ہوگا؟ تم رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. اللہ کی بارگاہ میں تم سب کے سب پیش کیے جاؤ گے، پیشی ہوگی. اس دن تمہارا کوئی بھی کرتوت نہیں چھپے گا. اگر اچھے عمل کیے ہیں تو وہ بھی نظر آئیں گے، اور اگر برائیاں کی ہیں تو وہ بھی نہیں چھپیں گی، وہ بھی نظر آئیں گی. ہاں اگر برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور تم نے سچی توبہ کر لی، ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے. ایک آپشن اللہ نے ڈیلیٹ کر رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈیلیٹ آپشن ہوتا ہے نا آپ کے موبائل میں. آپ کے موبائل میں کوئی امیج ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مٹا دیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ایک آپشن ڈیلیٹ کا ہوتا ہے. اب تو بٹن نہیں دبانا ہوتا ہے، اس پر انگلی مارتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر موبائل میں کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا. ہماری زندگی بھی ہے اسی طرح کہ دل پر گناہ کا بھی اثر ہو رہا ہے، نیکیوں کا بھی اثر ہو رہا ہے، اور ایک رجسٹر تیار ہے جس میں فرشتے نیکیاں اور گناہ دونوں جمع کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی لفظ منہ سے نکلتا ہے فرشتے اسے بھی نقل کر لیتے ہیں. یہ سب جمع ہو رہا ہے. تو اب جب فرشتوں کے رجسٹر میں جمع ہو گیا ہے تو اب اس کو کیا کریں گے؟ تو اللہ نے ڈیلیٹ آپشن رکھا ہے. کیا رکھا ہے پتہ ہے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. بولو نا ایک بار سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص گناہ کرے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دے گا اور اس سے محبت کرنے لگے گا. ختم. گناہ اب فرشتوں کے رجسٹر سے بھی ختم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن جب وہ رجسٹر کھلے گا تو اس میں اس کا گناہ نہیں ہوگا جس گناہ سے اس نے سچی توبہ کر لی ہے اور حضور کا غلام بن کر یعنی ایمان ہی پر مرا ہے. تو پھر اس کا جو گناہ تھا جس سے توبہ کر لی ہے وہ گناہ مٹ جائے گا، اور نیکیاں نہیں مٹیں گی، نیکیاں سب کی سب برقرار رہ جائیں گی. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. وہ رب بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، گناہ کو مٹا دیتا ہے اگر بندہ نادم پشیمان ہو جائے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور حضور نے تو مجھے سنایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے اور صاف ستھرا ہونے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے. کتنا کریم ہے. اچھا رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، کوئی چیز نہیں چھوٹے گی. آخری مرحلہ میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ لوگ بیٹھے رہے اس لیے میں دیر تک چلا گیا، اور اس کی آواز بعد میں کھلی ہے. لوگوں کی بولتے بولتے بیٹھ جاتی ہے، مائک کی آواز آخر میں لاسٹ میں کھلی ہے. اگر یہ آواز کھلی ہوتی تو اب تک تقریر ہو گئی ہوتی. مائک کی آواز اگر ایسے کھلی ہوتی، اس کو ہینگ ہوں کہا گیا. اچھا درود شریف پڑھیے پڑھیے. یوٹیوب پہ میرا کبھی کبھی جب لوگ مائک پڑھتے ہیں تو ایسا تک جائے گا کب بھاگے میں اب چھوڑے تب چھوڑے، اب چھوڑے تب چھوڑے. وہ کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے میرے ساتھ. میں سوچتا ہوں یہ کب چھوڑے کب چھوڑے، تو کچھ کمی ہے. پیغام خدا، پیغام نبی، یہ ممبر رسول کہلاتا ہے. تو رسول کے ممبر سے رسول اللہ کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں، فالتو باتیں واقعی صحیح سچی باتیں. تو پھر ایسا نہیں ہے. لوگوں میں دلچسپیاں ہیں، لوگ متلاشی ہیں، لوگ چاہتے ہیں. رب کی بارگاہ میں سب پیش کیے جائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات میں ہم رکھیں گے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ورنہ تو ہم ختم کر چکے تھے. یہاں اے بھیا 12:21
ان سب مراحل سے ہمیں گزرنا ہے، قیامت آنی ہے، مرنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو گناہگار ہیں تو گناہوں کا بھگتان کرنے کے بعد صحیح، مگر ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو اللہ پاک جنت بھیجے گا۔ جیسے نمازیں چھوڑی ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کے مر گئے، مگر مومن ہو کے مرے ہیں، کافر ہو کے نہیں مرے ہیں، بد عقیدہ بد مذہب وہابی لہابی ہو کے نہیں مرے ہیں۔ ایک بات کلیئر کٹ سن لیجئے، تو پھر کیونکہ یہ سب نبی کے گستاخ ہیں، اللہ کی بارگاہ کے بھی گستاخ ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ باتیں ہم کریں گے، اب موقع نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے اس زمانے میں یہی حق پر ہیں، یہی برحق ہیں، یہی کا عقیدہ 1450 برس پرانا عقیدہ ہے، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اور یہ نئے نئے عقیدہ بنانے والے اب پیدا ہوئے ہیں، 200 سال کسی کی زندگی ہے، کسی کی 250 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 500 سال زندگی ہے، بس یہ جتنے نئے نئے نکلے ہیں ان کی زندگی اتنی ہی ہے، اور جن عقائد پر ہم ہیں وہ عقائد 1450 برس پرانے ہیں جو آمنہ میں لال لے کے آئے تھے، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ کبھی موقع ملا تو مسلمان اسی پر ہم گفتگو کر لیں گے، تو آپ مسلمان بن کر کے رہیں اور ایمان پر دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ایمان پر خاتمہ دے، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت جائیں گے۔ جہنم میں ڈال بھی دیا جائے گا، بندے مومن بھگتان کرے گا، جہنم میں جلے گا بھی، لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اس کا دل نہیں جلے گا۔ گناہوں کا بھگتان کرنے کے بعد اللہ پاک اپنے فضل سے یا حضور کی شفاعت سے یا حافظ قرآن کی شفاعت سے یا عالم دین کی شفاعت سے یا حاجی جس کا حج مقبول ہے اس کی شفاعت سے اللہ پاک اسے جہنم سے نکالے گا اور اپنے کرم سے اسے جنت عطا فرمائے گا، مچل کے بولے۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، کیا ہے بولیے؟ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ لیکن اگر گناہوں سے توبہ کرتا رہے، رات دن گناہوں سے توبہ کرے، جب بستر پر جائے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سوئے، کیا خبر ہے کہ صبح کا اجالا دیکھے گا بھی یا نہیں دیکھے گا؟ کچھ خبر نہیں ہے کہ اذان فجر کے بعد اس کے جنازے کا اعلان ہو جائے، اس کی تدفین کا اعلان ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ ایسے جنازے بھی، ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو کھانا کھا کر کے سوئے، ہنسی مذاق کر کے سوئے، اپنوں سے مل کے سوئے، باتیں کر کے سوئے، بغیر بیماری کے سوئے، لیکن صبح کا سویرا انہوں نے نہیں دیکھا اور رات ہی میں انتقال کر گئے۔ صبح اٹھ کر کے 4 10 آدمی اکٹھا ہو کر کہنے لگے، ارے کل رات تو مجھ سے یہ سامان خریدا تھا، کوئی کہتا ہے کل رات تو میری فون پر گفتگو ہوئی تھی، یہ ہوا۔ گھر والے بیان دیتے ہیں کہ ہم نے ملاقات کی ہے، ہم نے بستر جھاڑ کر بچھایا ہے، ہم سے پیار کیا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ہم نے اپنے کا بستر جھاڑ کر بچھایا، ابو نے مجھے رخصت کیا اور کہا جا کر کہ بیٹی سو جاؤ، ابو کو کوئی پریشانی نہیں تھی، ابو کیسے چلے گئے؟ لوگ کہتے ہیں میاں وہ چلے کیسے نہیں گئے، موت کا وقت متعین ہے، سبب کچھ بھی بنے، چاہے بیماری سبب بنے، اٹیک سبب بنے، کچھ بھی بنے، مگر موت کا وقت متعین ہے۔ ایک لمحہ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، اپنے وقت پر موت آئے گی اور آگے رہے گی، اس پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی جان اس وقت تک جائے گی نہیں جب تک اپنا پورا رزق کھا نہ لے، جتنا قسمت میں رزق ہے کھا لے گی، ہر جان تبھی جائے گی، اور جب تک ایک چاول بھی اس کی روزی لکھی ہوئی ہے، اس کا رزق ہے، پوری دنیا مارنا چاہے تو مار نہیں سکتی، اور جس دن رزق اٹھ جائے گا اس دن پوری دنیا بچانا چاہے تو اسے روک سکتی۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ، کچھ لوگ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، گناہ نہیں ہوں گے، گناہوں سے وہ برابر توبہ کرتے رہے ہوں گے، رات کو گناہوں سے پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ کی ہوگی، اگر صبح کی فجر کی نماز بھی نہیں ملی ہوگی تو چونکہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، اللہ تمام گناہوں کو مٹا دے گا، اب کھاتے میں صرف نیکیاں ہوں گی، تو قیامت کے دن اللہ پاک نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا، کیونکہ گناہوں سے توبہ کر کے مرا ہے، اور جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صحف ملائکہ سے بھی مٹا دیتا ہے، اس کے ذہن سے بھی مٹا دیتا ہے، قیامت میں رسوا بھی نہیں کرے گا، اور دائیں ہاتھ میں نام عمل دے کر اللہ اسے جنت میں عزت کے ساتھ بھیجے گا، مچل کے بولو سبحان اللہ، عزت کے ساتھ بھیجے گا۔ اور اگر کافر ہو کر کے مرا ہے تو اب کچھ چانس نہیں ہے، پھر اسے ڈائریکٹ جہنم جانا ہے، اب اس کے لیے نہ کسی کی سفارش ہے نہ شفاعت ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ آیتیں ہیں جو یہ قیام اٹھا کر کے یہ لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لا تاخذوہ، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس دن
اس دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا، ولا خلۃ ولا شفاعت، اس دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ میں رٹ دے تو آتا نہیں ہوں، اور آپ بھی لوگوں کو آگے پیچھے سے کوئی نہ بتائے تو جو پکچر نہیں پڑھواتے ہیں۔ میں ایک میرا خود حافظ ہوں، اس لیے پریشانی مجھے رہتی ہے۔ ولا خلۃ ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون۔ اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی۔ کافر ظالم ہے، ان کو اللہ جہنم میں ٹھونس دے گا۔ اب یہ جو وہابی ملا جی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو حضور شفیع المذنبین ہے، حضور شفاعت کریں گے، گناہگاروں کو جنت لے جائیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ یوم لا یشفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کی سفارش کام آئے گی، نہ بیٹوں کی سفارش کام آئے گی۔ اس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال فائدہ مند ہوگا، نہ بیٹے فائدہ مند ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، شفاعت نہیں کرے گا۔ تو اب یہ 40 دن میں ملا جی بنتے ہیں، 40 دن میں اللہ مانتے ہیں۔ گوبر اٹھا رہا ہے تو 40 دن چلم چلا گیا، بس سمجھتے ہیں سب سے بڑے اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 40 دن میں جو علامہ بنتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ جب کہ آگے والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہیں، یعنی کافروں کی نہ کوئی سفارش کرے گا، نہ کافروں کے بارے میں اللہ کسی کی شفاعت قبول کرے گا، مگر اللہ پاک جسے چاہے گا اگر وہ مومن ہوگا تو اس کے حق میں سب کی سفارش قبول کر لے گا۔ تو شفاعت اللہ پاک قبول کرے گا مگر مومنوں کے حق میں کرے گا۔ کس کے؟ مومنوں کے حق میں۔ حدیث شریف میں کہ ایک حافظ قرآن اگر عامل قرآن بھی ہے، دونوں باتیں یاد رکھیے گا، میں بتا پاتا ہوں، حافظ قرآن بھی ہے اور قرآن کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کر کے شفاعت کر کے حافظ قرآن عامل قرآن جنت میں لے کے جائے گا، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا تھا، مگر قرآن حفظ کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو حافظ قرآن کے ساتھ جنت بھیج دے گا۔ پھر اس نے قرآن یاد کیا ہے، سینے میں قرآن بسایا ہے، تو 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت لے کے جائے جن کے اوپر ابدی جہنم ہو چکا تھا، تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ شفاعت کیوں نہیں کرے گا؟ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ مگر اب یہ پڑھتے ہیں تو چونکہ 40 دن میں، تو 40 دن میں اتنے تو آئے گا، 40 دن میں 40 آئے تو رٹ کر کے اس کا ترجمہ تو نہیں یاد کر سکتے، محنت کرنی پڑے گی۔ علم دین ایک سمندر کی مانند ہے، جو جتنا بڑھتا چلا جائے گا اپنے آپ کو اتنا پیاسا محسوس کرے گا، کیونکہ یہ علم دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بس اللہ پاک اتنا فضل فرمائے اتنا ہی یہ سینے میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ہاں اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو یہی علم گمراہ بھی کر دیتا ہے، علم میں غلو ہوتا ہے، اسی علم کے ساتھ اگر اللہ و رسول کی محبت بھی ہو سبحان اللہ تو یہ علم فائدہ مند ہوتا ہے، یہ علم نافع بن جاتا ہے۔ حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا علم نافعا، اے اللہ پاک ہمیں وہ علم دے جو علم نافع اور فائدہ مند ہو۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ دیکھو یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قیامت قائم ہوگی، قیامت کے دن لوگوں کا نام عمل ان کے ہاتھوں میں پیش کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا، اور نام عمل جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہی ہوگا۔ تو جب نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا، حضور کی غلامی میں زندگی بسر کی ہوگی، سنتوں پر کا خیال کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، پڑوسیوں کو ستایا نہیں ہوگا، سب ملا کے کہہ لو کہ اس نے اچھے عمل کیے۔ حضور کی غلامی میں زندگی بسر کی ہوگی، کہاں تک گنا ہوگا؟ سمجھ گئے نا؟ حضور کا غلام بن کے جیا ہوگا اور حضور کا غلام بن کے ہی بولو مرا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جب دائیں ہاتھ میں نام عمل دیکھے گا تو اس میں
جنت کا پروانہ دیا گیا ہوگا کہ تو جنتی ہے. مچل کے بولے سبحان اللہ. ایک بار سب لوگ کہو نا سبحان اللہ. تو اتنا خوش ہوگا. ایک سال کے بعد اگر رزلٹ آئے اور اس میں یہ پتہ چلے کہ وہ پاس ہو گیا ہے تو اس دن کھانا نہیں سمجھ میں آتا ہے. خوشی کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور اگر پتہ چلے کہ فیل ہو گیا ہے تو چاہے اتنا لڈو بس 16 رکھا ہو منہ اس کی بگڑی ہی نہیں ہوگی. تھن بنائے بیٹھا ہوگا. نہ باپ سے ملاقات کرے گا نہ ماں کے پاس جائے گا کہ ڈانٹیں گے کہ کیا 6 مہینے برباد کیا. 200 روپیہ کوچنگ ان کو دیتے تھے, 200 ان کو دیتے تھے, میتھ کا الگ دیتے تھے, سائنس کا الگ دیتے تھے, لاجک کا الگ دیتے تھے, اور تم نے یہ تماشا کر کے رکھا ہے کہ 6 مہینے کے بعد رزلٹ آیا تو تم بنا کے بیٹھا. تو یہ تو 6 مہینہ اور سال بھر کا معاملہ ہے, پوری زندگی کا معاملہ ہے. ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں کا معاملہ ہے. اگر وہاں جنت کی خوشخبری دے دی جائے تو بتاؤ خوشی کا عالم کیا ہوگا. ذرا مچل کے بولو نا. ایک دم خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا. پتہ ہے کیا پکار کے کہے گا؟ اس منظر کو قرآن کی زبانی سنیے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. کتاب کہتے ہیں نام عمل کو. وہ پکارے گا محشر کے میدان میں اور اپنے رشتہ داروں کو, اپنے محلے والوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے گاؤں والوں کو, پڑوسیوں کو پکار کے کہے گا ارے آؤ آؤ دیکھو میرا نام عمل کتنا اچھا ہے کہ اللہ نے مجھے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا. پھر وہاں مچل کے کہے گا مجھے یقین تھا کہ نام عمل ملنا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے پہلے فرما دیا تھا. اسی لیے میں غلام مصطفیٰ بن کر زندگی گزارتا رہا. دنیا کو پسند آئے یا نہ آئے میرے چہرے پر داڑھی سجی رہی. دنیا کو پسند آئے یا نہ آئے میں نمازیں پڑھتا رہا. دنیا کو پسند آئے یا نہ آئے میں سچ بولتا رہا. دنیا کو پسند آئے یا نہ آئے مگر میں کبھی برائیوں کی طرف نہیں گیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ نام عمل ملنے والا ہے. اور اے لوگوں سنو میں کامیاب ہو گیا. اللہ پاک نے مجھے نام عمل میرے دائیں ہاتھ میں دے کر جنتی بنا دیا. اب اللہ پاک فرماتا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. سبحان اللہ. اگر قرآن سمجھ رہے ہو تو مزہ آ جائے پڑھنے میں. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. انداز دیکھیں قرآن کا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو اب وہ مرضی کی زندگی گزارے گا, جو طبیعت چاہے گی ویسی زندگی اسے ملے گی جنت میں. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. بلند و بالا باغات میں ہوگا, بہترین خوشنما باغات ہوں گے, پھل فروٹ ہوں گے, جو طبیعت چاہے گی وہ کھائے گا. قطوفها دانیہ. آم جیسے جھورا تو جھورے گا نا پڑی, پتہ ہے قطوفها دانیہ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ بستر پہ لیٹا ہوگا جنتی, طبیعت چاہے گی سیب کھانا ہے تو ادھر طبیعت چاہے گی ادھر ٹوٹ کر کے اس کے منہ میں آ جائے گا. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. کچھ نہیں کرنا ہے, اگر لیٹے ہو تو اٹھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹے لیٹے ملے گا. اتنا آرام جنت کہاں دنیا میں ہے, یہ آرام تو جنت میں ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ پاک فرمائے گا جنتیوں سے کھاؤ پیو خوب آرام سے یہاں رہو, یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن تو سارا دنیا میں تھا. دنیا میں تم نے مصیبتیں جھیلی, مصائب و آلام جھیلے, لوگوں کی طعن و تشنیع جھیلی. تم نے مالداری اختیار نہیں کی, دنیا داری اختیار نہیں کی, غربت اور افلاس میں زندگی بسر کی, لیکن غلام مصطفیٰ بن کے رہے. لوگ مذاق اڑاتے رہے, دو کوڑی کا مولوی کہتے رہے, مگر تمہاری نظر آخرت پر رہی کہ نام عمل ملنے والا ہے. آج میں نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کافروں نے کبھی خواب و خیال میں سوچی بھی نہیں. آرام سے کبھی کا موقع ملا تو جنت میں نعمتیں کیا ہیں وہ سب میں مسلسل باقاعدہ ایک موضوع بنا کر کے آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ ایک بھاری موضوع ہے. سمجھ رہے نا. اب ایک ہی موضوع پر مجھے چلنے دیجیے, گھنٹہ بھر سے زیادہ ہو گیا ہے. تھوڑا سا ادھر بھی سن لیجیے نا کہ قافلہ کا کیا ہوگا جن کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جیسے وہاں بڑی تیزی کے ساتھ وہاں من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا.
جن کا نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی، ہائے خرابی ہے، کاش ایسا ہو جاتا کہ اس نام عمل کے ملنے سے بہتر تھا کہ نہ ملتا، دیا ہی نہیں، کیونکہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو جہنم کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ تو پتہ ہے وہاں کیا کہے گا؟ وہاں ڈینگ نہیں مارے گا، وہاں نہیں کہے گا کہ کچھ نہیں ہے قیامت، کچھ نہیں ہے، اپنے نظروں سے دیکھ رہا ہوگا۔ اب تو اس کا باپ بھی مانے گا، جو قیامت کو نہیں مانتا تھا تو مانے گا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، وہاں کہے گا ایسا ہو جاتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش ایسا ہو جاتا کہ جب دنیا میں پہلی بار موت آئی تھی تو مرا ہی پڑا رہتا، دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، مگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، جو کیا ہے اس کو بتانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر بندہ مر جائے اور مرنے کے بعد بالکل مر ہی جائے، دوبارہ حساب و کتاب نہ لیا جائے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد جو کچھ زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ دوبارہ دیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے موت مار دی جائے گی، دوبارہ موت بھی نہیں آئے گی۔ جو جنت میں ہوگا ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا، جو جہنم میں ہوگا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ 1 سال 2 سال 100 سال 50 سال کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ پاک کا فضل ہو جائے، حضور کے آپ غلام ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں تو سب سے بڑے کامیاب بھی ہو جائیں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، زیادہ بلانا نہیں چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا سب کچھ ایسا، آپ بھی بولو ایسا نہیں ہے۔ اب وہاں پتہ ہے یہ لوگ جو کہتے تھے کہ بہت مالدار ہے سب کچھ ہے، وہاں پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ما اغنانی مالیا خلق عنی سلطانیہ، کہیں گے ہمارے مال نے ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیا، نہ مال نے مجھے بچایا اور نہ میرا روب و دبدبا مجھے کچھ کام آیا۔ دنیا میں ہم پاور والے تھے، ایم ایل اے تھے، نہ جانے کون سے ڈھیلے تھے، چاہے جدھر دھکیلے رہے ہوں، مگر وہاں کوئی پاور کام نہیں آئے گا۔ خلق عنی سلطانیہ، میرا سارا روب و دبدبا ہلاک ہو گیا، اب یہاں کچھ کام نہ آیا۔ اور وہاں پر یہ تمنا کر رہے ہیں کاش ہم نے بھی اچھا کام کیا ہوتا، وہاں یہ کافی سب تمنا کریں گے۔ حد تو یہ کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دیتا، دوبارہ دنیا میں بھیج دیتا تو خالی اللہ کو راضی کرتے، دنیا کی دیکھتے، یہ تمنا کریں گے۔ لیکن اب کہاں موقع ہے، دوبارہ تو بھیجا نہیں جانا ہے۔ وہاں کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اطاعت کی ہوتی، مگر اب تمنا ہے۔ اور ابھی اگر آپ سدھر جائیں، ابھی آپ سمجھ جائیں اور حضور کی فرما برداری کر لیں تو یہ سانسیں بڑی قیمتی ہیں، یہی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی، یہی سانسیں اگر غلامی مصطفیٰ میں گزر جائیں تو آپ جنتی ہو جائیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی سمجھ جائیں، وقت رہتے سمجھ جائیں، اور آنکھ بند ہونے کے بعد تو سمجھ میں سب آئے گا، مگر ہم موقع نہیں ہے۔ اب علاوہ افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ادھر سے کافر تمنا کر رہے ہوں گے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بیٹے لے لے اللہ، بیٹیاں لے لے، سب کچھ لے لے، مگر چھوڑ دے کچھ نہیں۔ ادھر سے آواز آئے گی بھیانک، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ میں سب یاد کر کے نہیں آیا ہوں، مگر قرآن شریف سے برابر پڑھتا جاتا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہر مسلم بچہ قرآن پڑھے بھی، قرآن سمجھے بھی، سبحان اللہ، تو ایک الگ ماحول ہوگا، ایک الگ معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے ندا دی جائے کہ خذوہ فغلوہ، اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو۔ بھیانک آواز آئے گی، فرشتے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو زنجیروں میں جکڑو، باندھ کر کے جہنم میں جھونک دو۔ ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں۔ پھر اتنا ہی نہیں، اب جہنم میں طرح طرح کیا جائے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک بھیانک آگ جلا کر کے کسی کو اس میں ڈال دیا جائے۔ سب سے بڑا عذاب یہی ہے
مگر اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، میرے فرشتوں اپنے ہاتھ سے 70 ہاتھ کی زنجیر ناپو اور 70 ہاتھ کی زنجیر لے کر کے سر میں ڈالو اور پیر کی طرف سے نکال لو، اور نکالنے کے بعد جیسے موتیوں کو دھاگے میں پرویا جاتا ہے ایسے ہی اس کو زنجیر ڈال کر کے پوری زنجیر اس کے جسم میں ڈال کر کے موتیوں کی طرف پرو دو، اور اس طرح عذاب، اور اس کو پھر پیشانی اور ٹانگیں دونوں کو ملا دیا، پیشانی اور ٹانگوں دونوں کو، ارے دو سرے ہوتے ہیں نا، دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، گولائی ہو جاتی ہے نا اس کی، ایسے ہی سر کی طرف سے زنجیر ڈالی جائے، پیر کی طرف نکالی جائے، اور پھر دونوں کے سرے ملا دیے جائیں تو پھر اسی طرح ہو جائے گا نا جیسے تسبیح ہوتی ہے۔ ہاں اسی کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی کہا ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کہ کافروں کو پیشانی اور قدموں کے ذریعے سے پکڑ کر کے فرشتے جہنم میں پھینکیں گے۔ سب قرآن میں کہاں بولا؟ ہو سکتا ہے آپ کو نیا لگ رہا ہو، اپنے پہلی بار سنا مگر صحیح قرآن میں ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ پاک فرمائے گا 70 ہاتھ کی زنجیر لو، سر سے ڈالو، پیر کی طرف نکالو اور اسی میں جکڑ کر کے پھر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ سب لوگ کہیے نا اللہ پاک جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچائے، اللہ پاک اپنے نبی کی سچی غلامی میں ہمیں جنت عطا فرمائے، کہیے آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ مجھے اور دے دیجیے، میرے بولنے میں اگر کوئی شرعی لفظش یا خامی ہوئی ہو تو میں اہل اسٹیج کو آپ سب کو گواہ بنا کر کے جہاں تک آواز جاتی ہے سب کو گواہ بنا کر اپنے مالک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ استغفر اللہ ربی، بلند آواز سے پڑھیے نا، مائیں اور بہنیں ہم آہستہ پڑھیں گے، آپ بلند آواز سے پڑھیے اور تصور کریے کہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں، اب گناہ نہیں کروں گا، اب جنت میں جانے والے کام کروں گا، کچھ پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے، سچی توبہ کریے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے جس سے حضور کی غلامی ملتی ہے، بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور حضور کی بارگاہ